محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی ہے، دیا خون صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو لے پلہ تھام صحابہ کا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، مشکل کشا حاجت روا، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بدہا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ حضرات ذی وقار احباب کے سامنے جو ابھی قرآن پاک کی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، اسی کے زیر تحت چند گزارشات احباب کے گوش گزار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ قرآن پاک سے۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ ایسی پاک باز ہستیاں ہیں، پاکیزہ جماعت ہے کہ ان کا ذکر اللہ نے اپنی پاک کلام میں کیا ہے۔ ان کی نمازوں کا ذکر، ان کے روزوں کا ذکر، ان کے جہاد کا ذکر، ان کے قیام
ان کے سجدے کا ذکر، ان کے رکوع اور تشہد کا ذکر، ان کی ایثار و قربانی، ان کی اطاعت فرما برداری اللہ نے اپنی کلام کی زینت بنایا ہے، اور اس کا نقشہ اللہ نے کلام اللہ میں کھینچا ہے۔ لوگ صحابہ کرام کو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں دیکھتے ہیں اور اسی کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے بکواسات بھی کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان پاک باز ہستیوں کا ذکر اپنی پاک کلام میں کیا ہے۔ قرآن سماعت کرتے جائیے گا، آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا رب تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جانثار ہیں، فرما بردار ہیں، وفادار ہیں، وفاشار ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ الہ العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی زندگی کا جو ایک حصہ ہے جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ جب وہ ملا کرتے ہیں تو بڑی شدت کے ساتھ بڑی سختی کرنے والے ہیں۔ جو حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بڑی سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا نا، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، کہ جب کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے جانفشاں ہوتے ہیں، بڑی سختی کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد اپنے ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ابا جان میں نے تو آپ کو دوران جنگ کئی دفعہ چھوڑا ہے، چاہتا تو تلوار مار کے وار کرتا، تلوار کا گردن تن سے جدا کر دیتا، لیکن ہر دفعہ میں نے یہی محسوس کیا، یہی خیال کیا کہ یہ تو میرے اپنے ابا جان ہے۔ فرمایا بیٹا تو بھی سن لے،
تیری تلوار کے نیچے میں کئی دفعہ آیا ہوں، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا ہے۔ اگر تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا، کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، جانے نہ دیتا، بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر کے گردن تن سے جدا کر دیتا۔ فرمایا شداء علی الکفار، اللہ کو صحابہ اکرام کی یہ خوبی اتنی پیاری لگی، اللہ نے قرآن بنا کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ مجھے اس خوبی پر بھی فخر ہے۔ صحابہ اکرام کی جو جو خوبیاں ہیں اللہ نے اس کو پسند کیا اور قرآن بنا کر کے نازل فرمایا ہے۔ اب دوسری صفت فرمایا رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑی نرمی کرنے والے، انما المؤمنون اخوہ، آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر کے رہنے والے۔ ابو بکر عمر عثمان علی آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے مومن بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا رحماء بینہم، مومن جو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ آپس کے اندر بڑے نرم تھے۔ فرمایا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، آپس کے اندر نرمی کا اظہار کرنے والے، نرمی سے رہنے والے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے حکم کی عملی تصویر ہوا کرتے تھے۔ فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ الہ العالمین نے فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، تم ان صحابہ اکرام کو کبھی دیکھو گے رکوع کے اندر، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام میں، کبھی سیام میں دیکھو گے۔ ہاں یہ جب بھی عبادت کرتے ہیں، جب بھی یہ قیام کرتے ہیں، جب بھی یہ اللہ اکبر سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے سجدوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتا ہے، دنیا والوں کو دکھانا مقصود نہیں۔ اللہ اکبر، میں قیام کروں، آپ قیام کریں گے، جتنی مرضی ہم عاجزی کے ساتھ کریں، انکساری کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا مقصود کر کے کریں گے، اخلاص کے ساتھ قیام کریں، اخلاص کے ساتھ ہم رکوع کریں، اخلاص کے ساتھ ہم سجدہ کریں، اخلاص کے ساتھ ہم جہاد کریں، اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری یہ عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن فرمایا یہ جو میرے صحابہ ہیں، میرے نبی کے محبوب ہیں، میرے محبوب کے جو محبوب ساتھی ہیں، ان کا سجدہ کرنا اللہ کو بڑا قبول ہے، کیونکہ یہ کرتے ہی تراہم رکعا سجدا یبتغون، یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا کو، کبھی سجدے میں جا کر، کبھی قیام میں کھڑے ہو کر، کبھی رکوع کے اندر جھک کر، کبھی جہاد کے میدانوں میں جا کر۔ میرے عزیز دوستو،
ان کا ہر عمل جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ نے ان کو جو ہے سند قبولیت عطا کر دی ہے۔ کوئی کسی کو سند نہیں دے سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، آپ کا سننا بھی قبول ہو گیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن صحابہ کی عبادت قربان جائیے، ایسی عبادت ہے دنیا کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرما دیا، کائنات کے لوگوں تمہاری عبادت ہو سکتی ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تمہاری عبادت ہو سکتی ہے ریاکاری کے لیے، تم جھکتے ہوں گے کسی کو بتلانے کے لیے، لیکن میں عرش والا تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے محبوب ساتھی جب بھی عبادت کرتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پسندیدہ ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی نماز کو، رکوع کو، سجدے کو بیان کر دیا کہ یہ جب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو مجھے بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ اب فرمایا ان کا اثار اور قربانی کیا ہے؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے والے نبی کے صحابہ، اب اثار، قربانی، ضرورت پر ترجیح دے دینا، یعنی کہ مجھے بھی اس کام کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، میرے پاس ہے، چاہوں تو میں اپنی ضرورت پوری کر لوں، لیکن کوئی اور مانگنے والا آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو کائنات کے اندر اب دیکھو گے ہر کوئی اپنی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن میرے محبوب کے ساتھی جو ہیں وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائی کی ضرورت۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت پر ترجیح دینے والے۔ آپ دیکھیے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جب بھائی بھائی بنا دیا تو انصاری کہتا ہے کہ میرے مہاجر بھائی آنا، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا مال ہے، آج کے بعد آدھا تیرا آدھا میرا، یعنی تو اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، تو آیا ہے ہجرتوں کا سفر طے کر کے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے والے نبی کے صحابہ۔ اور یہ بھی صفت اتنی پیاری لگی اللہ کو، اللہ نے قرآن بنایا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ اب دیکھیے میرے نبی کے صحابہ کا سمو اطاعت جو ہے، سننا اور اطاعت کرنا، یہ بھی اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنایا، آمینہ کے لال علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتار دیا اور فرمایا قیامت تک کے لوگوں اب تمہیں اطاعت کرنی ہے میرے نبی کی، محبت کرنی ہے میرے نبی سے، ایمان لانا ہے میرے نبی پر، تو ایسے ہی لانا ہے جس طرح میرے محبوب کے محبوب ساتھی لائے ہیں۔ قرآن بنایا اللہ نے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ خالد ابن الولید، وہ میرے نبی کے سارے جو ساتھی اور صحابی ہیں، جب اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان میرا نبی کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے دیکھیں گے، سوچیں گے، نظر ثانی کیجئے نا، اللہ اکبر ہم تو مر گئے، ہم ڈوب گئے، یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اس کے اوپر اطاعت کر کے دکھائیں گے، جیسے آپ کا حکم ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک ایک حکم کے اوپر جان تک نچھاور کرنے والے یہ نبی کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کی شان کے اندر بھر بھر کے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہی قرآن کہتا ہے نا سمعنا وأطعنا، وہ کہتے ہیں کبھی آمنا وصدقنا، ہم نے اگر کائنات کے لوگوں نے نہیں مانا تو نہ مانے، معراج کا سفر ہے کوئی مانتا نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہنے والے کہ آج ہم پکڑیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اتنی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں، یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ وہ پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت، تو یہ کیسے 7 آسمان جو ہے پار چلے گئے اور واپس آ گئے۔ فرمایا کوئی نہیں مانتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نا، اس بات کو بھی بیان کیجئے نا، جب کوئی نہیں مانے گا تو آپ کا دوست صدیق ضرور مان اٹھے گا۔ آپ کی اس بات کو کوئی نہ مانے، صدیق تو ضرور مانے گا۔ میرے عزیز دوستو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے جاتے ہیں، ابو بکر اور سارے صحابہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا۔ ایک دفعہ نا ایک بیل بول اٹھا، بخاری کے اندر بیل بول اٹھا، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بیل بھی بول سکتا ہے، ایک گائے کیسے بول سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بات کرے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، فرمایا اس بات کی تصدیق کریں گے میرے ابو بکر بھی کریں گے، میرے عمر بھی کریں گے، ان سے بھی پوچھ لیجئے، وہ بھی کہیں گے ہاں بیل بولا ہے۔ یہ جان نثار صحابی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، آج باتیں کرنے والے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم نے ان کی طرف کان دھرنے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ نے جو تحفہ عظیم و شان دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ سارے کا سارا نبی کے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ فرمایا سمعنا وأطعنا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سماعت کیجئے نا میرے عزیز دوستو بھائیو۔ نبی علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا، سارے میرے ساتھیوں کو بلا کر کے لاؤ، آج ہم نے جہاد پر نکل جانا ہے۔ اللہ اکبر، جا کر کے اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے شخص نے جا کر کے اعلان کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں، پہلی رات ہے شادی کی اور آ جاتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ پہلی رات کو کوئی نکلتا ہے، نہ بیوی نے روکا نہ گھر والوں نے روکا، اور وہ خود اپنی مرضی سے چل دیے، کیونکہ پکار کس کی تھی میرے عزیز دوستو؟ بلایا کس نے تھا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو گھر سے فوری نکل پڑے۔ اب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کے رستے کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ پیغام آتا ہے بیوی کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو حنظلہ آئے تھے ابھی تو ان کے اوپر غسل واجب تھا، انہوں نے تو غسل بھی نہیں کیا اور آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے گھر سے آ گئے تھے۔ اب ان کو غسل تو ضرور دے لیجئے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او حنظلہ کے گھر والو، حنظلہ کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ اللہ نے اس حنظلہ کو کیا اعزازات سے نوازا ہے، کن انعامات سے نوازا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ میرا پیغام سن کر کے آ گیا، یہ گھر میں نہیں رکا رہا۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ کی نورانی آسمانی مخلوق، آسمان کے فرشتوں نے حنظلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، فرمایا کہ نبی کے صحابہ کی جو ہے سمعنا وَأَطَعْنَا کہنے والے اطاعت اتنی لازوال بے مثال ہے، بے شمار مثالیں ایسی ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اب نبی کے صحابہ کا ایمان چیک کیجئے نا، اللہ نے اس کی گارنٹی بھی اپنی پاک کلام میں کی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، جب آپ کو کوئی کہے کہ وہ بھی نعوذ باللہ ایمان سے پھر گیا، یہ بھی پھر گیا، اس نے بھی ایسے کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات ہے، قرآن ہے، پڑھیے نا اس کے سامنے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا کہ ایمان پختہ ہے یا کچا ہے، ایمان راسخ ہے یا عارضی ہے۔ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کے جانثاروں کے دل کو چیک کیا، دل کا امتحان لے لیا۔ اللہ اپنے دل کو چیک کیوں کیا؟ لوگ تو منہ دیکھا کرتے ہیں، زبان چیک کیا کرتے ہیں، آپ نے ہاتھ کیوں نہیں چیک کیے؟ آپ نے امتحان پیروں کا کیوں نہیں لیا؟ فرمایا میں علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کو جاننے والا ہوں۔ پھر جو ایمان کا پودا میں نے لگایا تھا اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں میں لگایا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا۔ اللہ جی بتلائیے پھر کیا پایا ہے؟ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر، میرے تقوی کے سوا تو مجھے ان کے دلوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے ڈر اور خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المتقون۔ یہ سارے اعزازات اسی کے لیے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے بارے میں پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی سچے پکے مومن ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اسی سورت کے اندر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں سن لو، یہی وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے خوبصورت بنایا تو کس کے ساتھ؟ ایمان
کے ساتھ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب ان کے دلوں کے اندر نفرت ڈال دی گئی ہے کفر کی، اللہ کی نافرمانی کی، فسق و فجور کی نفرت ڈال دی گئی ہے۔ اب ایک پودا ہوتا ہے نا، تو پودے کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں فضول قسم کی، ایک بہترین جو مالی ہوتا ہے وہ اس کو تلف کر دیتا ہے، ایک بہترین جو نگہداشت اور نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے فصل کی، اللہ اکبر، وہ ان جڑی بوٹیوں کو دور کرتا ہے تاکہ یہ اصلی پودے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کی نگہداشت کی ہے، یہ جو پودا ہے اس کو ہم نے اپنی نظروں کے سامنے پروان چڑھایا ہے، اور جتنی بھی کفر کی، نفاق کی، شرک کی، بدعات کی، نافرمانی کی یہ جو جڑی بوٹیاں ساتھ اگتی ہیں ہر انسان کے، ہم نے ان کو اپنے صحابہ سے دور کر دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ قرآن پاک کی چند آیات جو ہیں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان اور اللہ رب العالمین نے جو ان کی عبادات کا، ان کے ایمان کا، ان کے اثار و قربانی کا نقشہ کھینچا ہے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی کا جہاد دیکھیے، اور صحابہ کرام نے جہاد کیا تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، قسمیں اٹھائی ہیں کہ جن گھوڑوں کے اوپر وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے قدموں کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ کہنے والے نے کہا نا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں، کہا اس نے پنجابی زبان میں کیا کہتا ہے، اندھے پیروں ننگے ٹڈوں بھوکے تے بدن دوالے لیراں، پیروں ننگے ٹڈوں بھوکے تے بدن دوالے لیراں، تے نال نبی دے دوڑے جاون اوے کارن جنگ شریراں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے کیا نا فرمایا جاؤ نہ لڑو فرعونیاں دے خلاف، تے فرمانا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام جناب نبی موسیٰ علیہ السلام دے صحابی کہندے نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تسی جاؤ موسیٰ جی تے تہاڈا رب جاوے تے لڑے، اسی لڑنا کوئی نہیں۔ لیکن میرے نبی دے صحابہ ایسے نے فرمایا کہ وہ جہاد کر دے نبی دے حکم دے اوپر، اپنا سر کٹوا دیا کر دے سن، اپنا کاربار جیڑا ہے نبی دے حکم تو جان سار اور قربان کر دیا کر دے سن۔ اے میرے نبی دے صحابہ نے تے کہن والے نے اسے چیز نو جڑا ہے شعار دے اندر کیا، اندھے پیروں ننگے ٹڈوں بھوکے تے بدن دوالے لیراں، اوے نال نبی دے دوڑے جاون اوے کارن جنگ شریراں، بھوک لگے تے پتے درختاں نال شدابی کھاندے، تے جدوں ویکھ دے سونے نبی ول او سارے ہی دکھ بھل جاندے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ان جیسی اللہ کی فرما برداری اور ان جیسا ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔